پوری کائنات میں حاضر و ناظر فرمایا. یہ مسئلہ بھی بڑا مختلف فی زمانہ بن گیا ہے، حالانکہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہونا چاہیے. لہذا یا رسول اللہ کہنے کے اوپر کفر و شرک فتاوا، اور جو یا رسول اللہ کہے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں. اور اس حاضر و ناظر کے مسئلے میں بہت ساری غلط فہمیاں طرفین سے ہیں. جو یا رسول اللہ کہنے کا قائل ہے اسے بھی بسا اوقات صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، وہ غلط نظریہ ذہن میں رکھ لیتا ہے. اور جو اس پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی بسا اوقات غلط اعتراض کر رہا ہوتا ہے، صحیح مسئلہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات میں حاضر و ناظر فرمایا، اور اسی حاضر و ناظر کے عقیدے کے تحت دور و نزدیک سے نبی کریم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا، اور کبھی یا رسول اللہ المدد بھی کہا جاتا. میں ان دونوں مسئلوں کے اوپر تھوڑا سا کلام کرنا پسند کروں گا، اور توجہ کا طالب رہوں گا. یہ اٹھ کے جو بچے جا رہے ہیں نا ان کو پیار سے بٹھا لیں تاکہ آپ یہ مسئلہ سمجھیں. درست عقیدہ درست مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات غلط عقیدہ غلط نظریہ رکھ کر آدمی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور پھر آخرت میں اس کی گرفت ہوتی ہے. اس لیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائے. یا رسول اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس میں مسلمان کا یہ نظریہ پوشیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن رہے ہیں. اب یہ عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے آج سے 1500 سال پہلے اس کائنات میں جلوہ افروز تھے. آپ دور و نزدیک کی آواز سن سکتے ہیں، پوری کائنات کو بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، ہر چیز آپ کے پیش نظر ہے. اور آپ اگر چاہیں تو پوری کائنات میں جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اللہ نے یہ بھی آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ کہیں خود نہ جائیں، اسی مقام سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر کسی کی مدد کر سکیں. تو جہاں تک آدمی دیکھتا ہے وہاں تک وہ ہوتا ہے ناظر. چونکہ نبی کریم پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بالکل جیسے ہتھیلی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری کائنات کے ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں. اور جہاں تک آدمی تصرف کر سکتا ہے، دسترس کر سکتا ہے، وہاں تک وہ حاضر مانا جائے گا. جیسے میں بیٹھا ہوں، میں یہ ہاتھ یہاں تک پہنچ رہا ہے تو یہاں تک میں حاضر ہوں، یہاں تک حاضر ہوں، یہاں تک حاضر ہوں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات میں اس طرح ہاتھ بڑھائیں تو دنیا کے دوسرے کونے تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے. میں اس کے دلیل عرض کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری کائنات میں حاضر بھی ہیں. پوری کائنات میں حاضری کا یہ مطلب ہم نہیں لیتے ہیں کہ آپ جسمانی لحاظ سے یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں. نہیں، عقیدہ یہی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بالکل حیات ہیں، پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، اور پوری کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، جسمانی لحاظ سے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور دور و نزدیک کی آواز سننے پر قادر ہیں. اور یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، صرف اللہ کے کرم سے ہیں. آپ دیکھیں نبی کریم اپنی قبر انور میں حیات ہے. میں اس پہ دو دلیلیں عرض کروں گا، ایک عقلی ایک نقلی. نقلی مانے جو منقول ہے اس کو نقلی کہتے ہیں، ہمارے یہاں نقلی جعلی کو بھی کہتے ہیں. وہ جعلی دلیل نہیں، منقول دلیل. منقول دلیل تو ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کا معاملہ ہوگا، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں کتنی نفیس بات ہے، یہ غور طلب بات ہے. جب نبی نے اتنا فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ سوال کرو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت ان کی زبان سے کچھ نکلوانا چاہتی ہے، ہزارہ مسئلے آج سے 1500 سال پہلے حل فرمانا چاہتی ہے تاکہ انتشار و افتراق ہی نہ رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
اس میں ضمن یہ بات میں ہمیشہ عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی سماعت فرمائیں کہ بعض اوقات اس حدیث پر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتا، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے، جس کو راوی کہتے ہیں، وہ تھوڑے سے کمزور تھے، حافظہ یا تو کمزور تھا یا ان تقوی تھوڑا سا کمزور تھا، تو یہ کہتے ہیں بھائی حدیث ضعیف ہے، جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جن بزرگوں نے یہ کیٹگریز بنائی ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، انہی بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی فضیلت ثابت کرنی ہے تو ضعیف حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے، ہم صرف حدیث کی بات کریں گے۔ جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تو صرف حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں نا، اب آپ یہ بتائیے کہ حدیث قرآن میں بیان کی گئی کہ ضعیف ہے یا نبی نے فرمایا ضعیف ہے؟ صرف قرآن و حدیث کی بات کیجئے گا کیونکہ آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں بزرگوں نے فرمایا ضعیف ہے تو بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ تقلید کرو، امام اعظم کی تقلید کرو، امام شافعی کی تقلید کرو، وہ تو مقلدین تھے سارے کے سارے۔ پورے 1500 سال کے اندر ایک اللہ کا ولی ایسا دکھا دے جو کسی نے کسی کا مقلد نہ ہو۔ اولیاء کرام صرف مقلدین میں آئے ہیں، یا تو حنفی تھے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، کوئی غیر مقلد ولی ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر ضمن بات آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں، تو جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن و حدیث کی بات کرو، اس کو تو زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ لاؤ قرآن بتایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے حدیث، یہ نبی کی حدیث ضعیف ہے، یا خود نبی نے فرما دیا یہ میں نے ضعیف بات کہی ہے، نہیں، یہ بزرگوں نے فرمایا ضعیف ہے۔ اچھا چلیں اب آپ ایک نچلے درجے پر آ کر کہتے ہیں ہم اس معاملے میں بزرگوں کی بات مان لیتے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی سعادت مند رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ جب بزرگوں کی ایک بات مان لی تو دوسری بات بھی مان لیجئے، وہی آپ کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، تو اس کو تسلیم کر لیجئے۔ تو یہ بالکل پرفیکٹ حدیث پاک ہے، تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین کو اس بے ادبی سے محفوظ رکھا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک جھوٹی حدیث گھڑ لی گئی، نبی کریم نے فرمایا میں بھی عنقریب مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دی گئی، جھوٹ، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو یہ نقلی دلیل سے معلوم ہوا کہ زندہ ہے۔ اب عقلی دلیل، توجہ کا طالب، اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شہداء کی حیات کا ہر شخص قائل ہے، جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اب یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی نچلے درجے کی شے کے لیے ایک حکم ثابت ہو جائے تو اونچے درجے والی شے کے لیے وہ حکم بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ پہلے مثال، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور نہ انہیں ڈانٹو۔ اب ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اپنے والد کو ایک گندی سی گالی دے دی اور امی کے ایک تھپڑ مار دیا۔ کسی نے کہا بدتمیز آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اف مت کہو، اف کہاں بول رہا ہوں، ایک کو گالی دے رہا ہوں ایک کو تھپڑ مار رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی جب اف کہنا منع ہے تو تھپڑ مارنا اور گالی دینا تو بدرجہ اولا منع ہوگا، نچلے درجے کی شے منع ہے تو اوپر والی تو بدرجہ اولا منع ہوگی۔ تو یہ آپ کی عقل بھی تسلیم کرے گی اس کو، یہ اعلیٰ حضرت نے اصول لکھا ہے کہ جب نیچے درجے والی شے کے لیے حکم ثابت ہو جائے اوپر والی کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شہداء یہ نچلا درجہ ہے، اس کے اوپر ہے علماء کا درجہ، یہ اعلیٰ حضرت نے دلیل دی ہے، اس کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میدان محشر میں جب اولیاء، شہداء، علماء حاضر ہوں گے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، عالم اور شہید آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔
اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی. ادھر خون ادھر قلم. عالم کی عزت کیجئے, عالم کی تحقیر اور توہین سے بچیے گا. عالم اللہ کا بہت پیارا ہوتا ہے. ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عالم کی کوئی عزت اور وقت اپنی نگاہوں میں باقی نہیں رہنے دی. ہم بہت بدتمیزی کے مرتکب ہو جاتے ہیں بسا اوقات. تو عالم اتنا قیمتی ہے کہ اس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تو لے جائے گی. معلوم ہوا کہ عالم اس سے افضل, اور نبی یقیناً عالم سے بھی افضل. تو جب شہید کے لیے حیات ثابت ہے تو عالم کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگی. تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ تمام نبی اپنے قبور میں زندہ ہیں. نمبر 2, نبی کریم پوری کائنات کو بالکل اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی. خود یہ مشکات کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوایا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا, ایک ایک کونے کو دیکھ لیا. مشارق مغارب, مشرق ایک ہے مغرب ایک. مشارق مشرقوں کی جمع ہے, مغارب مغرب کی جمع ہے. تو یہ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چپا چپا, ہر مقام دیکھ لیا. اللہ نے زمین کو سمیٹا, میں نے ہر مقام کو دیکھ لیا. شاید آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ دیکھا تھا ٹھیک ہے بھی ختم نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دے کر کچھ واپس نہیں لیتا, کیونکہ خود اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر آنے والی گھڑی فضائل و کمالات کے اعتبار سے آپ کے لیے پچھلی سے بہتر ہے. تو آج سے 1500 سال پہلے جو نبی زمین کے چاروں طرف دیکھ رہا ہے, 1500 سال بعد اس کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ تو نبی ہے. قربان جائیے اپنے ہمارے نبی کے کہ ایسی ایسی باتیں بیان فرما دی کہ اگر تعصب اور بغض کی اینک کو اتار کے دیکھا جائے تو خوش عقیدگی ضرور آ کے قدم بوسی کرے گی. سرکار نے فرمایا جب کافر و منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے, ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. فرشتے کہتے ہیں اوپر دیکھ. کس سے کہتے ہیں؟ کافر سے. اوپر دیکھ. وہ اوپر دیکھتا ہے, اسے جنت نظر آتی ہے. جنت کتنی اوپر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی زمین سے ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اسے 500 برس تک دوڑائے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں, پانچویں سے چھٹا, چھٹے سے ساتواں, ساتواں سے جنت. ہر ایک کے درمیان 500 برس کا فاصلہ. ایک کافر, ایک منافق جب اس کی روح بدن سے باہر نکلتی ہے, جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو نگاہوں کی وسعت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ یوں نگاہ اٹھاتا ہے تو جنت تک پہنچ جاتی ہے. صحیح حدیث کہہ رہی ہے. تو کافر و منافق جب جسم کی قید سے آزاد ہو تو اتنی دور نگاہ پہنچ جائے, اور اللہ کا نبی, تو اللہ کے نبی کے لیے پھر اس چیز کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. تو پوری کائنات نبی کریم کے پیش نظر ہے اللہ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے. خود نبی نے ارشاد فرمایا. اب تو اس میں اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں تک نبی کریم ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے, ایک مقام پہ بیٹھے ہیں پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر پوری کائنات میں تصرف, ایک مقام پہ بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کر تصرف فرمانا, کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے بخاری شریف پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر جبریل کے واسطے سے, فرشتے کے واسطے سے اللہ کا کلام نبی تک پہنچے تو اس کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے, اور جب فرشتے کا واسطہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے حبیب سے قلب میں الہام کے ذریعے کلام فرمائے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور بھی اس کی تعریفیں لکھی ہیں, بہرحال یہ بھی ہے. تو حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. فرض سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے. پھر میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے تو میں اسے قریب کرتا رہتا ہوں, حتیٰ کہ میں اسے اپنی بارگاہ میں مقرب بنا لیتا ہوں. جب وہ میرا مقرب بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے,
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ یا کان یا زبان یا پیر کی شکل میں متشکل ہوتا ہے، نہیں، معاذ اللہ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے تو اسے دیکھنے کی، اسے سننے کی، اسے پکڑنے کی اور اسے چلنے کی عظیم قوتوں سے نواز دیتا ہے۔ پھر وہ لاکھوں میل دور تک دیکھتا ہے، دور دور کی آوازیں سنتا ہے، ہزاروں میل دور کی چیزیں پکڑ لیتا ہے اور ایک لمحے میں زمین کے فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ اور آخری جملہ سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ تم اولیاء کرام کے مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اولیاء کرام کے مزارات پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی سے وعدہ کیا۔ یہ ولی کی صفت ہے، نبی تو بہت نور علی نور ہے، یہ ولی کے بارے میں ہے کہ پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر جسم فنا ہو بھی جائے تو روح زندہ رہتی ہے، اور روح کا تعلق قبر سے ضرور ہوتا ہے۔ چلیں اور کچھ بھی نہ مانے، اتنا تو ماننا پڑے گا کہ مزار میں صاحب قبر کی روح کا تعلق قبر سے ہے، اور روح آواز کو سنے گی، روح دعا کرنے پر بھی قادر ہے، بارگاہ الہی میں التجا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس حدیث نے مسلمانوں کو مزارات کا راستہ دکھایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس جا کر اگر ہم اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے، تو ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میری دعا رد ہو جائے اس لیے کہ مجھ سے وعدہ نہیں، ان سے تو وعدہ ہے، تو چلو ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتائیے حدیث بیان کرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ اگر آپ یہ کہیں کہ مزارات پہ جا کر اولیاء کرام سے کچھ طلب کرنا، انہیں وسیلہ سمجھ کے طلب کرنا بھی شرک ہے، تو معاذ اللہ کیا شرک تک یہ حدیث پہنچا رہی ہے؟ خود یہ اولیاء کرام کے پاس جانے کی دعوت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا ہم تھوڑا کلام کریں گے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جب ایک ولی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے تو دور و نزدیک تک ہاتھ بڑھا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ مشکات شریف دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اوپر دیکھا، ہاتھ اٹھایا، نیچے کر لیا، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں ایک ایسی ادا کرتے ہوئے پائے کہ آج سے پہلے ہم نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جواب میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز ادا کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ تم میری طرف متوجہ تھے، تمہاری نماز ناقص ہو گئی، جاؤ۔ نہیں، یاد رکھیے کہ اگر نبی کوئی برائی دیکھے گا اس پہ فرض ہے کہ اس برائی کو مٹائے، اس برائی کے بارے میں کلام کرے، اس پہ فرض ہوتا ہے۔ اگر نماز میں نبی کا خیال لانا منع ہوتا، حرام ہوتا، تعظیم الہی کے خلاف ہوتا، تو اللہ کے نبی فرماتے نماز میں صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے، اور تم اپنے نبی کو دیکھ رہے تھے، خلاف تعظیم کام ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ نہیں، بلکہ سرکار نے صحابہ کرام کے استفسار پر جواب عنایت فرمایا۔ اختصار سے بیان کر رہا ہوں، فرمایا میں نے اوپر دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی۔ ذرا توجہ، یہ بتائیے کہ دنیا میں جتنے انسانوں نے نماز ادا کی، انبیاء علیہ السلام کو ہٹا کر نبی کو لے لیجیے، ہمارے نبی کو، باقی تمام انسان، سب سے کامل نماز کس کی ہوگی؟ ہمارے نبی کی۔ کامل نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں مکمل توجہ اللہ کی جانب ہو، جس میں مکمل توجہ اللہ کی جانب ہو۔ اور یہاں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے جنت دکھائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنت کی طرف متوجہ ہو گئے، تو معاذ اللہ کی نماز ناقص ہو گئی؟ نہیں، اس لیے کہ دیکھنے والا اگرچہ نبی ہے، دکھانے والا خدا ہے۔ جب خود اللہ دکھا رہا ہے تو یہ نماز ناقص نہیں، یہ اپنی کاملیت کے عروج پر ہے۔ نبی فرماتے میں نے دیکھا جنت نظر آئی، اس میں گچھا نظر آیا، تو میں نے چاہا کہ تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، پھر اس خیال سے نیچے کر لیا کہ اگر وہ گچھا زمین پر آ گیا تم قیامت تک اسے کھاتے رہو گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمت میں فنا نہیں۔ وہاں ہم ایک پھل کھائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، چھوڑیں گے تو شاخ میں جا کے لگ جائے گا،
ایسی پرندے اڑ رہے ہوں گے تو جنتی کہے گا کاش یہ پرندہ بھون کے میرے سامنے آ جائے، فوراً بھون کر، اور نبی فرماتے ہیں بغیر آگ پہ پکا ہوا آ کے گر جائے گا، اسٹیم روسٹ، وہ جنتی اس کو کھائے گا، تناول فرمائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب وہ کھا چکے گا دوبارہ وہ پرندہ زندہ ہوگا، اس پہ پر آئیں گے، پھر اڑنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں میں نہیں لے کر آیا کہ یہ غیبی معاملہ ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہوتا ہے۔ غیب منکشف ہو جائے تو پھر ایمان معتبر نہیں، تو اس کو دیکھ کے تو سارے کافر ایمان لے آتے اور پھر ان کا ایمان معتبر نہ ہوتا، اس لیے نہیں لایا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ابھی میں نے آپ کو جنت کی اونچائی بتائی، کتنی دور ہے؟ 500 برس پہلا آسمان، پھر 500 برس دوسرا، پھر 500 برس تیسرا، پھر 500 برس چوتھا، پھر 500 برس پانچواں، پھر 500 برس چھٹا، پھر 500 برس ساتواں، پھر 500 برس کے فاصلے پر جنت، اور میرے اور آپ کے قدرت والے نبی جنہیں اللہ نے قدرت اور وسعت عطا فرمائی زمین سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں جنت تک۔ اچھا پھر یہ نہیں فرمایا کہ اونچی بہت تھی، کافی دیر کوشش کرتا رہا، آخر ہاتھ نیچے کر لیا۔ معاذ اللہ اگر پہنچتا نہیں نا تو یہ اونچا کرنا ہی غلط ہوتا۔ جسے میں آپ سے کہوں کہ دیکھو ابھی میں اس تار کو پکڑ کے بتاتا ہوں، اب میں یہ کوشش شروع کر دوں تو آپ کہیں گے مفتی صاحب سرک گئے، بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا ان کے اوپر، اتنا اونچا تار ہے تو کیسے پکڑیں گے بھائی؟ تو جس تک رسائی ممکن نہ ہو اس تک رسائی کی کوشش بھی بے وقوفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا گچھے تک پہنچ جائے، صحابہ کرام نے درمیان میں نہیں ٹوکا یا رسول اللہ پہنچتا کیسے؟ نہیں، خوش عقیدہ مسلمان تھا، اور نبی کریم نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، پھر یہ سوچ کر نیچے کر لیا کہ لے آؤں گا قیامت تک کھاتے رہو گے۔ یہاں ایک پوائنٹ اور بہت اچھی بات کہ بھائی ساتھ میں بیٹھے ہوں، بغیر پوچھے میں ان کی جیب میں ہاتھ ڈالوں اور کچھ نکالنے کی کوشش کروں تو یہ شاباش دیں گے نا؟ شاباش مفتی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہو، کیا کریں گے بھائی؟ ہاتھ پکڑ لیں گے نا، جیب کترے، خائن، چور، ڈاکو، جو لقب ان کے ذہن میں ہوگا سب مجھے عنایت فرما دیں گے۔ تو یہ کیوں غصے ہوں گے؟ کیوں مجھے چور اور خائن کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مال غیر کا ہے، اور میں نے غیر کے مال میں بلا اجازت تصرف کی کوشش کی ہے، اور کسی غیر کے مال میں بلا اجازت تصرف یہ چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، یہ خیانت ہوتی ہے۔ اگر جنت اللہ کے نبی کی نہ ہوتی تو نبی کریم کا ہاتھ بڑھانا ہی گناہ ہوتا، اور نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، وہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک و صاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت اللہ کے نبی کی ہے، اور جس کو چاہیں جب چاہیں جنت کی نعمت لا کر زمین پہ عطا فرما دیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی ہر آنے والے گھڑی آپ کے لیے پچھلے گھڑی سے افضل ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے جو نبی ہاتھ بڑھا کے جنت تک ہاتھ پہنچانے پر قادر ہے، آج اس کی قدرت کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اگر مسلمان ان احادیث کے پیش نظر یہ عقیدہ رکھیں کہ جنت اتنی دور، میرے نبی آج سے 1500 سال پہلے اس میں ہاتھ پہنچانے پہ قادر، تو مدینہ تو بڑا قریب ہے۔ اگر یہاں سے ہاتھ بڑھا کر عنایت فرما دے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور تاریخ کا مطالعہ کریں، خدا کی قسم سینکڑوں واقعات نبی کریم نے عطا فرمایا۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انتہائی عاشق رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب مدینہ منورہ کی سرحد پر پہنچے، مدینہ منورہ کے والی کے خواب میں سرکار تشریف لائے، فرمایا ایک شخص آ رہا ہے، اسے مدینے میں داخل مت ہونے دینا۔ اس والی نے فوراً سپاہیوں کو تیار کیا، جلدی جاؤ، اس حلیہ کا ایک آدمی آ رہا، اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ سپاہی گئے، سرحد پہ روک دیا، حضور آپ کا آنا منع ہے۔ تھوڑا آگے چلے گئے، سپاہی واپس گئے، ایک دو دن بعد پھر ملا جامی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، پھر سرکار والی کے خواب میں آئے، وہ دوبارہ آ رہا ہے، اس کو روکو۔ انہوں نے سپاہیوں کو کہا ذرا سختی کرو، یہ دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ گئے اور ذرا سختی سے ان کو منع کیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب آئے، سرکار پھر خواب میں تشریف لائے اور اس والی سے کہا کہ اسے پیار و محبت سے منع کرنا، وہ میرا مبغوض نہیں، مجھے اس سے نفرت نہیں، بلکہ وہ میرا محبوب ہے، میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اگر وہ آئے گا وہ میرا ایسا عاشق ہے کہ مجھے خود اس کے استقبال کے لیے قبر سے باہر آنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پہ قادر ہیں۔ آپ نے یہ محدثین، تذکرۃ المحدثین اٹھا کے پڑھیے، کس طریقے سے محدثین کی مدد فرمائی۔ کبھی تو کسی کے خواب میں آ کے فرمایا ان کو روٹی پہنچاؤ، ان کو کھانا پہنچاؤ،
اور کبھی خود انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم اس طرح ہاتھ سے کچھ دے رہے ہیں، آنکھ کھلی تو ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یہ ہزارہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں. ان سے یہ الحمدللہ نتیجہ مسلمانوں نے نکالا کہ اللہ کے نبی چاہیں تو پوری کائنات میں تصرف فرما سکتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیا تصرف فرما سکتے ہیں، چلو مان لیا دیکھ بھی سکتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ کیونکہ بعضوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جو محمد جس کا نام محمد ہوگا وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یہ بدتمیزی کا جملہ ایک عام مسلمان بھی سنے جس کو بالکل علم دین حاصل نہ ہو تو برا محسوس ہوگا. اللہ کے نبی کے لیے معاذ اللہ یہ لکھنا کہ جو جس کا نام محمد ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے نبی جنت کا گچھا لے کر آ رہے ہیں. ان احادیث پہ غور کرتے تو کبھی اس طرح قلم لغزش نہ کھاتا. اور آئیے ابو داؤد کی روایت، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور انتہائی خوش قسمت صحابی. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو یہ لوٹا اور مسواک پیش کر دیتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں عبادت اختیار کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں تھا، کبھی ابتدائی حصے میں، کبھی درمیانے حصے میں، کبھی آخری حصے میں. تو کتنی سخت ڈیوٹی ہوگی کہ یہ غلام لوٹا اور مسواک لے کے بیٹھا ہوا کہ پتہ نہیں کب دروازہ کھلے اور باہر آئے اور میں پیش کر دوں. تو پوری رات اسی انتظار میں گزر جاتی تھی. اور خدا کی قسم اس انتظار مصطفیٰ پر ہماری پوری زندگی کی نمازیں عبادتیں قربان. انتظار کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا. اور جب سرکار باہر آتے ہوں گے اور سرکار کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑتی ہوگی تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہوگی. کاش وہ منظر ہمیں بھی کبھی نظر آ جائے، خواب میں ہی نظر آ جائے. ایک سخت سردیوں کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس سے باہر نکلے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا اور مسواک پیش کیا. اتنی سخت رات، سردی شدید، اور غلام خدمت میں حاضر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا. آپ نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں تعلیم دیتے رہے کہ جوتی کا تسمہ بھی گم جائے تو اللہ سے مانگو، چھڑی بھی گر جائے تو اللہ سے مانگو، میں تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگوں گا. بالکل ڈائریکٹ، انڈائریکٹ کا تو ہم قائل ہی نہیں ہے بابا. تو ہم یا رسول اللہ میں تو آپ سے کیوں مانگوں؟ آپ نے ہمیں شرک سے روکا اور معاذ اللہ شرک کی تعلیم دے رہے. سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم کا مطلقاً فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے. مطلقاً کا مطلب قید کے بغیر، کوئی دنیا کا قید مقید تو نہیں کہ نا دنیا کا مانگ کیا مانگتا ہے تو ایک کنڈیشن لگ گئی. آخرت کا مانگ کیا مانگتا ہے، آخرت کی کنڈیشن لگ گئی. نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے. ملا علی قاری نے بھی یہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا مطلقاً فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اپنے حبیب کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں. اب دیکھیے آپ سے کوئی کہے یار چلو مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ کیا ہوگا؟ آپ پہلے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ کریں گے. کتنے پانی میں بابا، کتنا دے سکتا ہے؟ 40 50 لاکھ 2 لاکھ اتنے ہی مانگیں گے نا. اگر ایک فقیر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا مجھ سے کہے مفتی صاحب مانگو کیا مانگتے ہو، اور میں بولوں 1 کروڑ روپے دے دے، تو آپ صاحب کہیں گے کہ مفتی صاحب بیچارے کا دریا سخاوت جوش میں آیا اور آپ نے مٹکے سے اس کو بہا دیا، یہ 1 کروڑ روپے کہاں سے دے گا؟ معلوم یہ ہوا جو چیز دے نہ سکتا ہو اس سے وہ شے مانگنا بے وقوفی ہے. اور جب آدمی مانگتا ہے تو اسے یعنی سامنے والے سے کوئی شے مانگتا ہے تو پہلے یہ اندازہ کر کے مانگتا ہے کہ یہ وہ چیز دے بھی سکتا ہے کہ نہیں. یہ آپ کا میرا اندازہ ہے، اور صحابہ کا اندازہ تو انتہائی پرفیکٹ، صحبت نبی میں رہنے والے تھے. اب دیکھیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، انہیں معلوم تھا کہ دنیاوی مال و متاع اگر لے بھی لیا تو عارضی فائدہ کیا ہے. سامنے والا پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں. دریا سخاوت جوش میں ہو، دینے والا قادر بھی ہو، تو کم کیوں مانگا جائے. یا رسول اللہ ربیعہ آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہے. کتنا عظیم سوال. ہمیشہ کی دولت مانگ لی،
جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ کہنے کا مطلب تھا کہ مدینے کے اندر کچھ مانگ لو، آج کل حکومت ہاتھ میں 240 گز 120 گز کے پلاٹ آرام سے دے دوں گا، تم آخرت مانگ رہے ہو، دنیا مانگ لو، منصب مانگ لو، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، آپ نے فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس پر ملا علی قاری لکھتے ہیں گویا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ مانگا وہ تو تجھے مل گیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ میں جا کر بیٹھوں کسی کے یہاں مہمان بن کے کھانا رکھا جائے تو کیا میزبان یہ کہے گا مصطفیٰ اور کچھ چاہیے؟ نہیں، ابھی تو کھانا ہی شروع نہیں ہوا، پہلے وہ کہے گا یہ کھائیے، جب میں کھانا شروع کروں گا پھر کہے گا اور کچھ چاہیے، اس کا مطلب ہے پہلے کھانا مجھ تک پہنچ گیا پھر اور کچھ چاہیے کا جملہ صحیح ہوگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ مطلب وہ تو تجھے مل گیا، مزید، اور مانے مزید اور مانگو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو جو نبی اپنے غلاموں کو جنت عطا فرمانے پر قادر، اس نبی کے بارے میں یہ گمان رکھنا، یہ خوش عقیدگی رکھنا کہ وہ دنیاوی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے گا، اللہ کی بارگاہ سے لے کر ہمیں عطا فرمائے گا، اس میں کون سے تعجب کی بات، اس میں کون سے شرک کی بات؟ یہ تو خود اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، ایک غزوے میں جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم۔ صحابہ کرام انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، قریب ہے کہ وساوس ان کو گھیر لے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ برتن میں پانی لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پانی کے اندر رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام نے سیر ہو کر پیا، جانوروں کو پلایا، جس پہ غسل واجب تھا انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، اور پھر بھی وہ پانی جاری رہا۔ پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ بس کافی ہے، ہاتھ نکالا، جتنا پانی پہلے موجود تھا اب بھی برتن میں اتنا ہی موجود تھا۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ریکویسٹ کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو انتہائی توحید پرست ہیں، بہت شدت پسند تھے آپ اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معاملے میں ذرہ برابر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ صحابی اس یقین کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ میری فریاد سنے گا، سننے پہ قادر ہے، ہم براہ راست اللہ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا، رسول کی بارگاہ میں، اور جواب میں رسول نے یہ نہیں کہا عمر اعرابی میرے پاس آئے تو سمجھ میں آتا ہے، چلو دیہاتی ہیں بیچاروں کو آداب نہیں پتا، تم تو صحبت یافتہ ہو، تم ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے ہو اللہ سے؟ پانی کون دے گا؟ اللہ۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر ثابت کر دیا کہ ہاں دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اپنے حبیب کے ذریعہ عطا فرماتا ہے، اپنے محبوبوں کے ذریعہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے آ کے فریاد کی اور نبی نے عطا فرمایا۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، سیاہ ستہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یا رسول اللہ جو کچھ سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، ذہن سے نکل جاتا ہے، آپ کرم فرمائیے۔ فرمایا چادر لے کر آؤ، چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو سمیٹ لیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جب کبھی اللہ کے نبی کا کوئی کلام سنا میرے ذہن سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ دیانتداری سے بتائیے، حافظہ عطا فرمانا کیا یہ ما تحت الاسباب آتا ہے؟ یہ بھی ایک نئی تقسیم کر دی گئی، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ یہ چونکہ علمی بات ہو جائے گی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذریعوں سے آتی ہیں، جیسے ڈاکٹر گولی دے کے شفا دے دیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، گولی کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا، یہ ذریعے سے ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ سامنے آ کر بیٹھیں گے مفتی صاحب میں بیمار ہوں، میں دیکھوں اور آپ کو ٹھیک کر دوں، یہ بغیر سبب کے ہوا، تو وہ سبب کے تحت، یہ بغیر سبب کے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ مدد مانگنا جائز ہے جو تحت الاسباب ہو، ما فوق الاسباب مانگنا یہ اصل میں شرک ہوگا۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ ایک چادر کو سمیٹ کر حافظے کی دولت عطا فرما دینا کیا یہ سبب میں ہے؟ کیا عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کا موقع ہے،
بار بار خیبر پہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی فتح ہی نہیں ہو رہا قلعہ. سرکار نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا. توجہ چاہتا ہوں، صحیح حدیث ہے، کل علم اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا. آج کل کا کوئی ٹوٹا پھوٹا مولوی ہوتا تو کہتا اللہ کے نبی کو کل کا کیا پتا، انہیں کیا معلوم کل کی بات، یہ تو غیبی امر ہے، کل کیا ہوگا، اللہ کے نبی کیسے کہہ رہے. نہیں، کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی کی زبان سے نکلا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، تو ہم میں سے ہر ایک بے چین ہو گیا اور اس بات کا متمنی ہوا کہ کاش کل وہ جھنڈا ہمیں دے دیا جائے. اتنا یقین کامل کہ اللہ کے نبی کو مستقبل کا علم ہے. اب سب صبح ہوئی تو لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، متمنی ہے. آپ نے دیکھا جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو ہر ایک اپنا منہ آگے وہ کرتا ہے کہ چلو مجھ پہ نگاہ پڑ جائے، چاہے جاننا پہچان نظر پڑ جائے، اور نظر پڑ جاتی ہے کوئی مسکرا کے دیکھ لے تو بولتے ہیں ہاں مجھے مسکرا کے دیکھا تھا. اور کہیں ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے اور آپ کے یہاں جو بدعت فوٹو کی ایجاد ہو گئی وہ بھی اگر کام کر جائے تو بولیں گے دیکھا فوٹو بھی آ گئی، مفتی صاحب سے ہاتھ ملا رہا تھا، فلاں سے ہاتھ ملا رہا تھا. اب صحابہ اچک رہے، جان بوجھ کے اپنا چہرہ دکھا رہے کہ کاش نبی کریم منتخب فرما لے. سرکار نے سب پہ نگاہ دوڑائی، فرمایا کہ علی کہاں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں میں آشوب چشم کی بیماری تھی، تو آپ وہاں تشریف ہی نہیں لائے تھے. کیسی پانی بہے گا میں آؤں گا وہاں پر نہیں آئے. سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں بیماری ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. قریب بلایا، اپنا لعاب دہان اقدس نکالا، ان کی آنکھوں پہ لگا دیا، آنکھیں بالکل منور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کبھی دکھنی نہیں آئی. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کیا عطا فرمایا. کسی کو شفا دے رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان میں اضافہ فرما رہے ہیں. خدا کی قسم ان روایات پر آپ غور کریں. جس نبی نے ہزاروں صحابہ کرام کو ایٹ اے ٹائم کھانا کھلایا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا فضائل و کمالات میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے اس کے دسترخوان کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. تو عقیدہ ہمارا یہی ہے، دیتا اللہ ہے، اللہ کے دیے بغیر. باقی انبیاء علیہ السلام ایک طرف، ہمارے نبی بھی ایک ٹنکا بھی نہیں دے سکتے اللہ کے دیے بغیر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب اس کو آگے منتقل کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو ہمارے نبی عطا فرماتے رہے، صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی ہے اور سرکار نے امداد فرمائی. لہذا یہ مسلمان کا عقیدہ، یہاں سے اگر ہم پکاریں گے اللہ کے نبی سنیں گے اور سننے کے بعد ہمیں عطا بھی فرما سکتے ہیں. اب یہ سوال، اچھا کیا اللہ کے نبی اتنی دور سے سن لیں گے؟ اور اگر دور سے سن لیں گے تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ بھی دور کی آواز سنتا ہے، نبی بھی دور کی آواز سنتا ہے، تو شرکت ہو جائے گی. ایک جواب تو یہ کہ کیا اللہ کے نبی دور کی آواز سنتے ہیں؟ جی ہاں بالکل سنتے ہیں. آج ٹیلی فون کی ایجاد نے ایک عام شخص کو لاکھوں میل دور کی آواز سنا دی، تو کیا ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچا سکتا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے نبی سنتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا اللہ سنواتا ہے. اس پہ اعتراض کر کے بتاؤ. اللہ کے نبی خود نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ انہیں سنواتا ہے. اللہ کی قدرت و عظمت پر کیا اعتراض؟ بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، زوردار دھماکے کی آواز آئی. سرکار نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ ایک چٹان کی آواز ہے، پتھر نہیں، چٹان کی آواز ہے، بڑی پہاڑی چٹان کی آواز ہے. یہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی، آج اس کی تہ میں پہنچی ہے. تو تم 70 سال، ہم میں کتنے بزرگ بیٹھے ہوں گے 70 سال، ان سے ذرا زندگی کے حالات معلوم کرو، آپ کو بتائیں گے کیا کیا ہوا 70 سال میں. اتنا طویل عرصہ، کتنی گہرائی ہوگی. اور اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر نہ صرف خود سن رہے ہیں بلکہ صحبت نبی کی برکت سے صحابہ کرام بھی اس کو سن رہے ہیں. اور جو اللہ کا نبی آج سے 1500 سال پہلے زمین پہ بیٹھ کر 70 سال کی گہرائی کی آوازیں سن رہا ہے، آج اس کی سماعت کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ تو نبی ہیں. ہمارے نبی جب قبرستان میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور.
قبر والے کو یا کے ساتھ ندا دینا خود نبی سے ثابت. اور پھر یا اہل القبر نہیں فرمایا اے قبر والے تجھ پر سلام، نہیں، یا اہل القبور جمع کا صیغہ، تمام قبر والوں تمہیں سلام. منو مٹی کے نیچے دبا ہوا مردہ اسے اللہ کے نبی سلام فرما رہے ہیں. اگر نہ سنے تو سلام کرنا بے وقوفی. میں سمجھاتا ہوں، آپ کے ابا جان سو رہے ہوں اور آپ جا کر کہیں ابا جان السلام علیکم، تو امی کیا کہے گی کہ میرا بیٹا تو گیا، کروا دیا خاندان والوں نے اس پر کچھ، یہ تو گیا میرے ہاتھ سے، ابا کو سلام کر رہا، ابا سویا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سنتا نہ ہو اس کو سلام کرنا بے وقوفی ہوتا ہے. یہ تو بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا جب تم قبرستان جا کے مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو سنتے ہیں. ایک عام مردہ منو مٹی کے نیچے سن سکتا ہے، جب تک روح جسم میں تھی نہیں سن سکتا تھا. آپ کسی زمین کھود کے اندر چھپ جائیے زندگی کی حالت میں، آپ کو باہر سے پکارے آواز ہی نہیں آئے گی. لیکن جب آپ کی روح جسم کی قید سے آزاد ہوگی تو آپ جیسا اور مجھ جیسا عام آدمی بھی باہر کی آوازیں سن لے گا. تو اللہ کے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے بھی پکاریں گے تو اللہ کے نبی سنیں گے. دوسری بات، یہ شرک ہو گیا. اللہ بھی اتنی دور کی آواز سن سکتا ہے، دور و نزدیک کی آواز تو اللہ سن سکتا ہے، آپ نبی کے لیے بھی مانے تو شرک. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کیا کر دیا، وہ عقیدہ خراب کر رہے ہیں. تو نہیں، اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے دور ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے حبیب جب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے میں تم سے بہت قریب ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے دور نہیں. ہاں جو ایسے رب کو مانے جو واقعی اس سے دور ہے تو الگ بات ہے. ہم تو ایسے رب کو مانتے ہیں کہ وہ شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. قریب سے سننا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، دور سے سننا نبی کے خاصہ ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں. اللہ تعالیٰ قریب کی آوازیں سنتا ہے اور اس کی عطا سے حبیب دور دور کی آوازیں سن لیتے ہیں. اب شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی تو عربی تھے، کوئی انگلش میں فریاد کر رہا ہے، کوئی بلوچی میں بول رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی جاپانیز میں، کوئی چائنیز زبان میں، تو کیا اللہ کے نبی سب کچھ سن لیں گے، سب سمجھ لیں گے؟ یاد رکھیے گا، اس کو میں عقلی دلیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کے نام سکھائے. ساتھ ساتھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی اور آپ اپنی اولاد سے ان مختلف زبانوں میں کلام فرماتے تھے، کسی اولاد سے کسی زبان میں، کسی اولاد سے کسی زبان میں. پھر آپ کی اولاد دنیا میں تقسیم ہوئی تو جس اولاد نے جو زبان اختیار کی تھی پھر وہ اس زمانے میں عام ہو گئی، تو اس طرح مختلف زبانیں مارز وجود میں آئیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی بھی لغتیں کائنات میں ہیں سب توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، خود ہم نے ان کو نہیں بنایا، کوئی زبان خود نہیں بنی. اس کی اصل، اس کی اساس، اس کی بنیاد اللہ کی عطا کردہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ نے عطا کی بعد میں تغیر پیدا ہوا، دوسری زبانیں اس زبان میں شامل ہو گئی، ہماری زبان دوسری زبان میں چلی گئی، یہ الگ بات ہے. لیکن ہر زبان اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، آپ نے اولاد سے مختلف زبانوں میں کلام کیا اور وہ کلام عام ہوتا چلا گیا. یہ بات جب سمجھ گئے تو یاد رکھیے ہمارے نبی بالاتفاق تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے. ورنہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، 950 برس، تو 950 برس عبادت بھی کی ہوگی. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم کی 63 سالہ زندگی کی عبادت اور نوح علیہ السلام کی 950 برس کی عبادت بظاہر زیادہ ہے. ہمارے نبی کو جو فضیلت و کمال حاصل ہے وہ علم کے اعتبار سے، کیونکہ علم بزرگی بناتا ہے، عبادت نہیں، علم. آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، قرآن ثابت کر رہا ہے. تو شیطان کی عبادت، فرشتوں کی عبادت ایک طرف، سب کو حکم دیا سجدہ ریز ہو جاؤ. آدم تم سے افضل ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے. جب نبی کریم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، بیت المقدس پہ پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود، سرکار نے امامت فرمائی. اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جس مقام پہ کوئی امام جمع نہ ہو، امام مقرر نہ ہو اور لوگ جمع ہو جائیں، امامت کا حق اسے حاصل ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا. سرکار نے امامت فرمائی، آپ کا علم سب سے زیادہ. تو اس دلیل سے ثابت ہوا جب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی ہیں
تو بعطائے الہی ہمارے نبی تمام زبانیں سمجھنے پر قادر ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے مزید عرض کرتا ہوں جو اور آپ کو سمجھائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ کس زبان میں ڈالے گا؟ بھئی آپ کے یہاں اگر اردو بولی جاتی ہے اور شیطان انگلش میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دے اور انگلش آتی نہ ہو تو آپ کہیں گے باپ رے کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں بھائی؟ آپ کہیں گے آصف کا سایہ آ گیا۔ اور جاپانی میں ٹی ٹاؤں ٹی کرنے لگ جائے تو آپ کہیں گے میرے تو دماغ شارٹ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے وسوسے آ رہے ہیں، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان جس شخص کو وسوسہ ڈالتا ہے اسی کی زبان میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بڑی زبانیں آتی ہیں، ہر گلی کی زبان، ہر محلے کی زبان، ہر قوم کی زبان، ہر برادری کی زبان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی قوت ایمانی کو سامنے رکھ کر جواب دیجئے، میرے نبی کا علم بڑا کہ شیطان کا؟ جو کہے شیطان کا بڑا تو چلو ٹھیک ہے، پھر تو وہ شیطان کو بڑا مانے گا، اور جو کہے اللہ کے نبی کا علم زیادہ، تو جب شیطان تمام زبانیں سمجھ سکتا ہے بعطائے الہی، یہ ناممکن نہیں، تو پھر ہمارے نبی تو بدرجہ اولیٰ جانیں گے۔ اچھا اگر آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ چلو فریاد کی تو سن لی، اگر کوئی گونگا ہو تو وہ تو بول ہی نہیں سکے گا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی زبان کے الفاظ کو بعد میں دیکھتے ہیں، قلب کے خطرات پر پہلے مطلع ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ایک عقلی دلیل سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر نقلی دلیل دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے شیطان اس پر مطلع ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بستر پر لیٹے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا میں اٹھتا ہوں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ فوراً کہتا ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، اتنی جلدی کیا ہے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد جماعت ہوگی۔ آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی، دل میں ارادہ پیدا ہوا، فوراً پھر ٹپک پڑتا ہے، ارے ابھی تو پورے 10 منٹ باقی ہیں، کھڑی بھی ہو گئی تو جلدی سے جا کے پڑھ لیں گے۔ اور پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سورج سر پہ آ چکا ہوتا ہے، اور پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سورج سر پہ آ چکا ہوتا ہے۔ گئی آپ نیکی کا ارادہ کریں، فوراً شیطان کو پتہ چلے گا، مداخلت بیجا کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو شیطان تو قلبی خطرات پر آگے ہو جائے، اور اللہ کے نبی، شیطان کی قدرت و وسعت ہمارے نبی سے زیادہ ہے۔ بخاری کی روایت اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ کرام نے آ کے تیزی سے نماز کو ادا کیا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتیں، پہلی ایک روایت میں فرمایا تم اپنے رکوع سجود کو درست کرو، خدا کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی حاضری کے ساتھ نماز کو ادا کرنا خشوع و خضوع ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، خدا کی قسم نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، نہ تو رکوع تمہارے پوشیدہ ہوتے ہیں اور تمہارے دل کی کیفیات مجھ سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی سب جانتے ہیں، بعطائے الہی۔ یہ عقیدہ سامنے رکھ کر ایک مسلمان یہاں سے پکارتا ہے یا رسول اللہ المدد، اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ میری آواز وہاں تک پہنچائے گا، اور رحمت للعالمین ہے، ضرور میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب شاید آپ کہیں گے بھائی 1000 دفعہ پکارا ہے، ہماری تو فریاد پوری نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کرم کیجئے، کچھ بھی نہیں ہوا، 1000 دفعہ مانگا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر نبی فریاد پوری کرنے پر قادر ہوتے تو مدد کیوں نہیں کی بتاؤ؟ ایک شخص بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، اس کی دعائیں مقبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے شخص نے آ کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہوتا، کچھ دینے پر قادر ہوتا تو دیتا نہیں؟ کیا جواب دے گا؟ ابے بھائی اللہ کی مصلحت ہوگی، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اگر مانگنے پر مرضی کے مطابق کچھ نہ ملنا سامنے والے کے عاجز ہونے اور قادر نہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 1000 دفعہ مانگیے، اللہ تعالیٰ بظاہر عطا نہیں فرمائے گا، تو کیا معذ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ یہی میں اولیاء کرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو؟